ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ اوپرا ونفری کا کہنا ہے تعلیم دنیا کو کھولنے والی چابی ہے، آزادی کا پاسپورٹ ہے۔ صحیح کہا، تعلیم کے ذریعے دنیا بدل سکتی ہے۔ یہی سوچ انڈیا میں رہنے والا ایک غریب آدمی رکھتا تھا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو بڑی محنت سے پڑھایا لکھایا، پر چند سال بعد ایک ایسا بڑا سانحہ پیش آیا کہ آدمی نے کہا، بیٹی کو پڑھانا میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو آج وہ میرے پاس ہوتی۔ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ جاننے کے لیے دیکھتے جائیے انجو اشوک کی کہانی۔ کیرالہ، انڈیا، کنور ڈسٹرکٹ کے کوتایام گاؤں میں انجو اشوک نے ایک غریب گھرانے میں آنکھیں کھولی۔ جب انجو اور اس کی بہن امریتا چھوٹی تھی، ان کی ماں کنچنا نے خودکشی کر لی۔ باپ اشوک نے بچیوں کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ ایک دہاڑی دار مزدور تھا، غریب تھا، ان پڑھ تھا، لیکن اسے تعلیم کی قدر تھی۔ جب انجو کی اسکولنگ ختم ہوئی تو اشوک نے قرضہ لے کر بیٹی کو حیدرآباد کے نرسنگ اسکول میں داخلہ دلوایا۔ رجسٹرڈ نرس بننے کے بعد انجو نے نوکری شروع کر دی۔ جب انجو 25 سال کی ہوئی، اس نے زندگی کا پارٹنر تلاش کرنا شروع کیا۔ اخباروں میں رشتوں کے اشتہار، میٹریمونیل ایڈورٹائزمنٹ دیکھے۔ کچھ ہی ہفتوں میں اس نے کومبن پرا سے تعلق رکھنے والے ساجو چلاول سے رابطہ کیا۔ ساجو زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ اس نے 12ویں جماعت پاس کر کے بنگلورو میں ڈرائیور کی نوکری شروع کی تھی اور پھر اسے سعودی عربیہ کی ایک بڑی کمپنی میں کام مل گیا تھا۔ ساجو ذمہ دار اور سنجیدہ لگتا تھا۔ انجو کو اس کی سادگی اور شرافت پسند آئی اور وہ مڈل ایسٹ میں اچھا کماتا تھا۔ شادی کے بعد انجو کو ملک سے باہر جانے کا موقع بھی مل سکتا تھا۔ انجو نے باپ اور سوتیلی ماں کرشنامما کو ساجو کے بارے میں بتایا۔ والدین کو شروع میں یہ رشتہ پسند نہیں آیا۔ ساجو انجو سے عمر میں 17 سال بڑا تھا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، 6 بہنوں کا واحد بڑا بھائی تھا۔ انجو نے ماں باپ سے کہا، ٹھیک ہے، آپ کے کہنے پر میں اس سے شادی نہیں کروں گی، لیکن میں پھر کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ والدین کو انجو کی ضد ماننی پڑی اور شادی سن 2012 میں طے پائی۔ شادی کے بعد ساجو نے انجو کو سعودی عربیہ بلوا لیا۔ دونوں نے مل کر نوکری کی اور پیسے اکٹھا کیے۔ چند سال بعد وہ ویکوم کیرالہ لوٹ گئے۔ سن 2016 میں ان کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام جیوا رکھا گیا۔ 2 سال بعد سن 2018 میں انہیں بیٹی کی خوشی ملی۔ بیٹی کا نام جانوی رکھا گیا۔ بچوں کو سنبھالتے ہوئے انجو کو کوشی شہر کے بڑے ہسپتال میں جاب مل گئی۔ وہ محنتی تھی، پروفیشنل تھی، میڈیکل سٹاف اور پیشنٹس کی پسندیدہ نرس تھی۔ ساتھ میں وہ بہت حوصلہ مند تھی، ایمبیشیس تھی۔ کسی نے اسے انگلینڈ جانے کا مشورہ دیا۔ سننے میں آیا تھا کہ نارتھ ایمپٹن شائر کیٹرنگ شہر میں نرسنگ کی کافی ساری پوزیشنز کھلی تھیں۔ انجو نے فوراً انٹرنیشنل انگلش لینگویج ٹیسٹنگ سسٹم کی پڑھائی شروع کر دی، کیونکہ وہ اپنی فیملی، خاص طور پر دونوں بچوں کے لیے بہتر مستقبل چاہتی تھی۔ سن 2021 میں انجو نے سب کو خوشخبری سنائی۔ اسے کیٹرنگ جنرل ہاسپٹل کے ڈپارٹمنٹ آف آرتھوپیڈکس میں پوزیشن مل گئی تھی۔ ساجو اور انجو نے انگلینڈ جانے کی تیاری پکڑ لی، پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بچوں کو کچھ عرصے کے لیے نانا نانی کے پاس چھوڑ کر جائیں گے۔ انجو چاہتی تھی کہ پہلے وہ اپارٹمنٹ کرائے پر لے لیں، سیٹل ہو جائیں، ضروریات کی چیزیں خرید لیں، جیوا اور جانوی کے لیے اچھا اسکول تلاش کر لیں، پھر انہیں اپنے پاس بلوا لیں گے۔ انگلینڈ پہنچنے کے بعد خوب ہاتھ پاؤں مارنا پڑا، مشکلات پیش آئیں، پر انجو ہر آزمائش کے لیے راضی تھی۔ ہسپتال میں اس کی بہت ساری دوستیاں ہوئیں۔
کیٹرنگ جنرل ہاسپٹل میں 1 سال کے عرصے میں تقریباً 200 ملیالی نرسز کو نوکری ملی تھی. اچھی خاصی اسٹیبلشڈ کمیونٹی بن گئی تھی. انڈیا میں چھوٹا جیوا اور ننھی جانوی نانا نانی کے گھر خوشی سے تھے. ان کے نخرے اٹھانے والے جو موجود تھے. کیونکہ اشوک کا گھر سڑک کے قریب تھا، اسے ڈر تھا کہ شرارتی جیوا کہیں سڑک پر بھاگ نہ جائے. اشوک نے سوچا گھر کے اطراف دیوار کھڑی کرنی چاہیے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس نے بچوں کی حفاظت کے لیے ہرے رنگ کی نیٹ لگا دی. اب بچے آزاد گھوم سکتے تھے. چھوٹے بچوں سے گھر پر رونق لگی رہتی تھی. اشوک کے لیے یہ دن سنہرے دن تھے. انگلینڈ جانے کے 7 مہینے بعد انجو بچوں کو لینے واپس آ گئی. جون 2022 تک چاروں کیٹرنگ میں ساتھ رہنے لگے تھے. چند ماہ بعد جیوا اور جانوی انگلینڈ میں ایڈجسٹ ہو گئے تھے. ان کی پڑھائی بھی شروع ہو گئی تھی. وہ کیٹرنگ پارک انفنٹ اکیڈمی جانے لگے تھے. حال ہی میں انہوں نے پہلی بار برف باری دیکھی تھی. انجو نے بچوں کو گرم کپڑے پہنائے، باہر برف میں کھیلنے چھوڑا اور ان کی ویڈیو بنائی. انڈیا میں رشتہ داروں کی نظر میں انجو کی کہانی فیری ٹیل سے کم نہیں تھی. مزدور کی بیٹی جو چھوٹے سے گاؤں میں پلی بڑی تھی، اب وہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے سالانہ 40-50 ہزار پاؤنڈز کمانے لگی تھی. ترقی پر ترقی کر رہی تھی. پیار کرنے والا شوہر اور 2 خوبصورت صحت مند بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی. دیکھنے والے تو صرف وہی دیکھتے ہیں جو سطح پر ہوتا ہے، سرفس پر ہوتا ہے. اندر کیا ہو رہا ہے کوئی نہیں جانتا. روزانہ انجو کو کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا صرف انجو ہی جانتی تھی. 15 دسمبر 2022 انجو کام پر نہیں گئی. صبح سویرے اس کے پڑوسیوں کو اس کے اپارٹمنٹ سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دی. پہلے تو لڑائی جھگڑے کی آواز، برتنوں کی توڑ پھوڑ، فرنیچر گرنے کا شور، پھر خاموشی. اس کے بعد پڑوسیوں کو بچوں کی چیخ چیخ کر رونے کی آواز آئی. تھوڑی دیر بعد کسی نے بلینڈر استعمال کیا اور پھر دوبارہ خاموشی. 11:12 پر ایک پڑوسن نے 999 ڈائل کیا اور ایمرجنسی رسپونڈر سے کہا میرے پڑوسیوں کے گھر سے ڈسٹربنگ آوازیں آ رہی تھیں اور اب سناٹا ہو گیا ہے. آج وہ کام پر بھی نہیں گئی. میں نے بچوں کو اسکول بھی جاتے ہوئے نہیں دیکھا. پولیس کو ویلنس چیک کے لیے فوراً بھیجیں، پتہ تو چلے کہ سب خیریت سے ہے کہ نہیں. پولیس افسران بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچے. گھنٹی بجائی، دروازہ پیٹا، آواز لگائی پر کوئی جواب نہیں ملا. افسران دروازے کی کانچ توڑ کر گھر میں داخل ہوئے. 52 سالہ ساجو چلاولیل ہاتھ میں چاقو لیے کرسی پر بیٹھا تھا. افسران نے اسے ہتھیار ڈالنے کا کہا پر ساجو چیخ رہا تھا میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے گولی مارو، مجھے گولی مارو. آخرکار افسران نے اسے سٹنٹ گن کا جھٹکا دیا اور گرفتار کیا. بیڈ روم میں 35 سالہ انجو کی لاش پڑی تھی. اس کا گلا گھونٹا گیا تھا. پاس میں 6 سالہ جیوا لیٹا ہوا تھا. اس کے قریب 4 سالہ جانوی تھی. دونوں سخت ناساز حالت میں تھے، یعنی کریٹیکل کنڈیشن میں تھے. انہیں ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال لے جایا گیا پر راستے میں ہی ان کی موت وارد ہو گئی. اپارٹمنٹ کے بیڈ روم سے فورینزک ٹیم کو ایک خط ملا جس میں سجو کی رائٹنگ میں لکھا تھا میں چاہتا ہوں کہ ہم چاروں کی لاشیں انڈیا بھیجی جائیں. آخر اس دن ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی اور بچوں کا بے رحمی سے قتل کر دیا تھا. انجو اور بچوں کے قتل کی خبر سب سے پہلے اس کی بہن امریتا کو ملی. امریتا نے پھر والدین کو بتایا کہ انجو اور بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. والدین نے سنتے ہی کہا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کیا؟ انہوں نے ایک لمحے کے لیے یہ نہیں تصور کیا کہ ان کا ہی داماد بیوی اور 2 معصوم بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار چکا تھا. حقیقت سن کر اشوک اپنی بیٹی کے لیے تڑپ گیا پر کیا کرتا. ان کے بیچ فاصلہ اتنا بڑا تھا اور غربت ایسی تھی کہ جہاز کا ٹکٹ نہیں خرید سکتا تھا. انگلینڈ میں ڈیٹیکٹیوز نے انجو کی دوستوں سے پوچھ گچھ کی. پتہ چلا کہ ایک طرف انجو کی کامیابیاں تھیں کہ وہ رکنے کو نہیں تھیں.
दूसरी तरफ सज्जू बेरोजगार था, उससे नौकरी नहीं मिल रही थी, उससे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, उसका ड्राइविंग लाइसेंस इंग्लैंड में वैलिड नहीं था, जिसकी वजह से वो सारा दिन घर पर बैठा रहता था। अंजू काम पर और बच्चे स्कूल चले जाने के बाद सज्जू के साथ सिर्फ उसकी विस्की की बोतल होती थी। अंजू ने उसकी मदद करनी चाहिए। उसने कहा, तुम केटरिंग का बिजनेस क्यों नहीं शुरू कर देते? चंद दिनों तक सज्जू ने खाना बनाकर बेचा, लेकिन जल्द उसने हार मान ली। इसके बाद वो और भी मायूस हो गया था, मुंह लटकाए फिरता रहता था और सारा गुस्सा अंजू पे उतारता था। पुलिस स्टेशन में सज्जू की पूछगछ के लिए मलयालम बोलने वाले ट्रांसलेटर को बुलवाया गया। सज्जू ने एतराफ़े जुर्म किया और कहा कि उस दिन उसने बहुत शराब पी ली थी। अंजू और उसके बीच झगड़ा शुरू हो गया था जब उसने अंजू को फोन पर टेक्सटिंग करते हुए देखा। वो मुस्कुरा रही थी। कुछ दिनों से सज्जू शक कर रहा था कि अंजू का किसी से चक्कर चल रहा था। उसने अंजू पर बेवफाई का इल्जाम लगाया। अंजू ने इनकार किया। उसने कहा, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। पर सज्जू को तो बेतहाशा गुस्सा आ गया था। उसने बीवी को पकड़ा और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। बच्चे शोर सुनकर होशियार हो गए और वो उठकर आ गए। अंजू के मरने के बाद सज्जू ने चॉकलेट, दूध और नींद की गोलियां ब्लेंडर में डालकर एक मिल्क शेक बनाया और बच्चों को जबरदस्ती पिलाना चाहा। बच्चों ने माँ का हाल देख लिया था। वो डर के मारे रोने लगे। सज्जू ने बाथरोब की बेल्ट से पहले बेटे का और फिर जानवी का गला घोंटा। सज्जू ने फिर एक विस्की की बोतल पूरी पी ली, ये सोचकर कि इतनी सारी शराब पीने के बाद तो वो जरूर मर जाएगा। अगले दिनों कैटरिंग के शहरियों ने और अस्पताल में अंजू के साथ काम करने वालों ने अपार्टमेंट बिल्डिंग के सामने फूलों की भरमार कर दी। कईयों ने मासूम बच्चों की याद में स्टफ्ड टॉयज छोड़े। चंद लोगों ने प्यार से कार्ड्स पर पैगाम लिखे। तीनों विक्टिम्स के लिए कैटरिंग हॉस्पिटल के नर्सिंग स्टाफ ने विजिल रखा। शहर के अखबार में इस हादसे का जिक्र हुआ। साथ में चंदा जमा करने की इल्तिजा की गई ताकि अंजू, जीवा और जानवी की लाशें केरला भेजने का खर्चा पूरा हो सके। 15 जनवरी 2023 वैकुम शहर में तीनों की आखिरी रस्मात तय पाई। जानने वालों ने अशोक को देखा। वो सदमे से बेहाल था, ज़ारो कतार रो रहा था, अपने आप को कोस रहा था। काश मैंने अंजू को इतना पढ़ाया नहीं होता। आम सी लड़की की तरह वो गांव में शादी करती, मेरे करीब होती। अप्रैल 2023 सज्जू चलावलेल को अदालत का सामना करना पड़ा। प्रोसिक्यूटर्स का कहना था कि अंजू के फोन रिकॉर्ड्स, उसके ईमेल से वाज़ेह हुआ कि सज्जू का शक बिल्कुल गलत था। अंजू किसी के साथ अफेयर नहीं चला रही थी, बल्कि सज्जू के फोन और इंटरनेट हिस्ट्री देखकर पता चला कि वो अक्सर डेटिंग वेबसाइट पर औरतों से बात करता था, मिलने की कोशिश करता था। सज्जू ने बुनियादी बयान में कहा था, मैं आपे से बाहर हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। पर अंजू को मारने के बाद वो 4 घंटों तक बैठा रहा था। 4 घंटों तक बच्चे माँ की लाश से चिमट कर रो रहे थे। सज्जू को उन 2 मासूम बच्चों को मारने की क्या जरूरत थी? उसे होश में आने के लिए 4 घंटे काफी नहीं थे। हाई कोर्ट जज मिस्टर जस्टिस एडवर्ड पेपरॉल ने कहा, मैंने तुम सा सफाक और खुदगर्ज, ब्रूरल और सेल्फिश आदमी नहीं देखा। सज्जू चलावलेल को 40 साल कैद की सजा सुनाई गई। दोस्तों, ये थी अंजू अशोक की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना